کیا آپ کو معلوم ہے سنی اپنے اماموں کے علاوہ دیوبندیوں، غیر مقلدین، شیعوں کے اماموں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تیمیہ نے کتاب الوسیلہ میں لکھا یہ بات، تو ان عقیدے خراب عقیدے کی بنیاد پر ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ابھی کسی پیچھے نماز نہیں پڑھتی، میں نے کہا تیرے ابا جی چھوٹے لمحہ بندہ کعبہ کیا نماز پڑھتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے کہا میرے نبی کی نماز کہ کیا وہابی دیوبندی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ بالفرض اگر آپ کو سنی امام کہیں ملے ہی نہ تو نہ آپ کے اوپر جماعت واجب ہے، نہ جمعہ واجب ہے، نہ عید واجب ہے۔ ایسی کیا مجبوری ہے ان کی کہ جس کی وجہ سے یہ غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں سمجھتے؟ کبھی نہ کبھی آپ کے دماغ میں یہ بات ضرور آئی ہوگی، تو آئے آج ہم تحقیق کے ساتھ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دیوبندیوں کے پیچھے سنی نماز اس لیے نہیں پڑھتے، عقائد کے معاملات تو الگ ہیں۔ ان کا سب سے پہلا یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی دیوبندی لوگ گستاخ ہیں، اور انہوں نے، ان کے عالموں نے، جو ان کے پہلے کے بڑے بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں گستاخیاں کی ہیں، اور یہ ان عالموں کی پیروی کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اب وہ گستاخیاں کیا ہیں؟ دیوبندی حضرات کا یہی سوال ہوتا ہے کہ وہ گستاخیاں ہمیں بتائی جائیں، تو آج میں گستاخیاں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ سب سے پہلے مولانا عبد الکریم پاریک صاحب، ذاکر نائک کے پیس چینل کی ربن بھی انہی نے کاٹی تھی، اور اس نے ہندو کی شان میں ایک کتاب لکھی، انسانیت کے نام امن کا پیغام، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 15 میں اس بندے نے لکھا، میں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ ہندوؤں کے مزاج میں درد ہے، دیا ہے، ممتا ہے اور سمتا ہے، اس کا کچھ حصہ مجھے بھی ملنا چاہیے، اس لیے کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ یعنی وہ ہندوؤں کو اپنا بھائی مان رہے ہیں۔ نمبر 2، رشید احمد گنگوئی نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کافر ہیں، اور اسی کتاب میں اس نے آگے لکھا ہے کہ یزید مومن ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کو کافر لکھا ہے، اور جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم کافر ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ تیسرا، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنی کتاب تفہیمات میں لکھا ہے کہ رام، کرشن، عیسیٰ گورس ممکن ہے کہ اللہ کے نبی یا رسول میں سے ہوں۔ انہی کے ایک بھائی، کتاب کا نام ہدیۃ المہدی، جلد نمبر 1 صفحہ 85 میں مولانا وحید الزما صاحب لکھتے ہیں کہ رام چندر اور عیسیٰ گورس وغیرہ، یعنی جو بتوں کے نام آگے بھی بہت سارے لکھتے ہیں، کہ یہ سب انبیاء صالحین میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچیں اتنی بڑی گستاخی، اور پھر ہم ان کے پیچھے نماز ادا کریں؟ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے سنیں، دارالعلوم دیوبند، انڈیا کے دارالعلوم کے مہتمم یعنی وائس چانسلر جسے ہم کہتے ہیں، ان کا نام غلام محمد مستانوی نے عید ملن پروگرام رکھا، جس میں وہاں کے علاقے کے وزیر، جس کا نام جے دت شرما تھا، اس کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا۔ اب انوائٹ تو کر دیا، اب اس کو تحفے میں انہوں نے کیا پیش کیا، ذرا آپ یہ دیکھیں۔ اس کو تحفے میں انہوں نے ہندو کے بھگوان کی تصویر دی۔ آج اگر ہم اجمیر سے کوئی ہمارا بھائی شرنی لے آئے یا دادا دربار سے کوئی چیز لے آئے، تو ہاذا شرک، یہ شرک ہے، بدعت ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور یہاں پر تو انہی کے اپنے دارالعلوم کے دیوبند کے بہت بڑے محترم وائس چانسلر، وہ بھی ہندوؤں کو کیا گفٹ کر رہے ہیں؟ بھگوان کی تصویر۔ اب آپ سوچیں۔ اب نمبر 6 پر جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کی ہے، وہ بھی انڈیا کی ہے۔ اب ملائم سنگھ دارالعلوم دیوبند کا دورہ کرنے پہنچے، تو جب دورہ وغیرہ کر لیا، جب ملائم سنگھ جوتا پہن رہے تھے واپس جانے کے لیے، تو جوتا تھوڑا اٹک رہا تھا، پورا اوپر نہیں چڑھوا رہا تھا، جیسا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، پیچھے سے انگلی ڈال کر پھر اندر کرنا پڑتا ہے۔ تو ملائم سنگھ کے سیکریٹری صاحب سب کھڑے کے کھڑے ہیں، اور وہاں کے مفتی صاحب جھک گئے کہ میں اوپر کر دیتا ہوں جوتا۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہم قبروں کے سامنے ادبن، میں عبادت کی اس پر نہیں کہہ رہا، ادبن، ادب کے طور
طور پر اگر ہم جھک جائیں ہمارے بزرگان دین کے سامنے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے ہم تھوڑا سا جھک جائیں تو شرک، رکوع تک جھک گئے آپ، رکوع کے مشابہت جھک گئے، آپ نے شرک کر دیا۔ یہاں پر تو وہ پورا بیٹھ کر ان کا جوتا پہنا رہے ہیں، اور وہ کوئی مسلمان، کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی نہیں بلکہ ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں۔ اب آپ سوچیں۔ نمبر 7، کتاب کا نام ہے روزنامہ الجامعۃ دہلی شیخ الاسلام، اور اس کے صفحہ نمبر 113، دیوبند کے شیخ الاسلام شیخ حسین ٹانڈوی، شیخ اسد مدنی کے والد اسد مدنی کی رائے اور ان کی دستخط سے یہ کتاب چھپی ہے۔ تو مولانا عبد الرزاق ملیح آبادی نے شیخ حسین ٹانڈوی کی شان میں مضمون لکھا کہ مولانا ٹانڈوی خدا تھے، زمین پر اتر آئے تھے، گلی کوچوں میں چلتے پھرتے تھے۔ اب آپ سوچیں، یہ کتاب آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، میں کوئی اپنی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، دلیل کے ساتھ، کتاب کے ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آگے چلیے۔ نمبر 8، کتاب سوانح قاسمی، صفحہ 25 پر قاسم نانوتوی نے اپنے خواب کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب آپ سوچیں، اہل سنت کے عقائد کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا جسم تصور کرنا ناجائز اور حرام ہے، اور قاسم نانوتوی لکھتے ہیں کہ میں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی وہ جسم تصور کر رہے ہیں اللہ پاک کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آگے دیکھیں۔ نمبر 9، مدینے کے امام، سابقہ امام علامہ احسان الہی ظہیر شہید نے اپنی کتاب بریلویت صفحہ 20 میں لکھا کہ اعلیٰ حضرت کے استاد مرزا غلام قادر بیگ مرزا غلام احمد قادیانی کے بھائی تھے، اور یہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ مرزا غلام قادر بیگ الگ ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی الگ ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ احسان الہی صاحب نے، ظہیر صاحب نے کتنا بڑا جھوٹ باندھا۔ اعلیٰ حضرت کی استاد غلام قادر بیگ غلام احمد قادیانی کے بھائی تھے۔ اب جھوٹ بولنا کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے، اور اسی وجہ سے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جب ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں، کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے تو منافق کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ یہ آپ کے اوپر سوال ہے، کمنٹ میں بتائیے گا۔ بلکہ اس کے برعکس میں آپ کو کتاب کا نام بتاتا ہوں۔ کتاب کا نام تاریخ احمدیہ، جلد نمبر 2، صفحہ 56 پر لکھا ہوا ہے غلام احمد قادیانی کا نکاح نصیر حسین دہلوی نے پڑھایا تھا، مطلب یہ اس کو مسلمان مانتے تھے۔ نصیر حسین دہلوی کون ہے؟ یہ انڈیا کے دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ نمبر 10، آپ نے تو قاسم نانوتوی کی کتاب کا دیکھا تھا کہ انہوں نے لکھا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی گود میں بیٹھا ہوں، انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ اب غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ابن تیمیہ کا عقیدہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فتاوی حدیثیہ کی صفحہ نمبر 116 میں لکھا ہے، اور اس کتاب کو غیر مقلدین بھی مانتے ہیں۔ اس میں حضرت امام حجر حیتمی لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے، وہ کہتا تھا کہ اللہ جسم بھی رکھتا ہے، جہت بھی رکھتا ہے، اس کے لیے سمت بھی ہے، اور وہ ہر جگہ سے تبدیل بھی ہوتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، وہ عرش کے برابر ہے، نہ عرش سے بڑا ہے نہ عرش سے چھوٹا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی غیر مقلدین کے جو عالم دین ہیں ابن تیمیہ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک جسم رکھتا ہے، جہت رکھتا ہے، سمت رکھتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ تو ایسے عقیدہ رکھنے والوں کی توحید کہاں سے برقرار رہے گی؟ آپ بتائیں۔ یہ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں نا، قبر کے پجاری، شرک کرنے والے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے والے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کی عطا سے ہی بزرگان دین ہمیں عطا کر سکتے ہیں، اور ہم بزرگان دین سے کم اور اللہ پاک سے زیادہ مانگتے ہیں۔ ہم صرف بزرگان دین کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اور مانگتے ہم الحمدللہ اللہ پاک سے ہی۔ لیکن زیادہ تر شرک کس کا ثابت ہو رہا ہے؟ ان کے اپنے ہی عالم دین کا ثابت ہو رہا ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ یار ہم نے مزاروں پہ دیکھا ہے لوگ وہاں سجدے کر رہے ہوتے ہیں، مزاروں کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میں اس کا سیدھا جواب دیتا ہوں کہ آپ نے جس کو بھی دیکھا ہوگا وہاں پر سجدہ کرتے ہوئے، وہاں پر اس طرح کے ویڈیوز بناتے ہوئے، وہ یا تو جاہل قسم کے انسان ہوں گے جن کو کچھ عطا پتہ نہیں ہوگا، یا تو دیہاتی لوگ ہوں گے جو گاؤں دیہات سے آتے ہیں اور یہاں پر آ کر ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ کبھی بھی آپ نے کسی عالم دین کو مزار کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن جو غیر مقلدین ہیں، دیوبندی ہیں، ان کے عالم دین، جاہل کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، ان کے عالم دین نے اپنی کتاب میں اتنی گستاخیاں لکھی ہیں اللہ پاک کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، تو ان کی توحید کیسے برقرار رہے؟ آگے دیکھیں۔ نمبر 11، وحید الزماں غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ ترجمہ کیسا کیا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔
یعنی یہ بھی اللہ پاک کے جسم کو نمایاں کر رہے ہیں، یعنی حالانکہ ہم کہتے ہیں اللہ پاک جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اور اسی پر ہمارے اہل سنت کے عالموں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ ادب کا خاص خیال رکھا، انہوں نے ترجمہ کیا کہ بے شک ثم استوى، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ادب کا خاص خیال ہے اللہ پاک عرش پر بیٹھا ہوا ہے، نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ ثم استوى، پھر اللہ پاک نے استوا فرمایا، لیکن دیوبندیوں کے نس نس میں بے ادبی بھری ہوئی ہے۔ اب آگے دیکھیں نمبر 12، اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم کی صفحہ نمبر 307 میں اپنے پیر رائے ولی کی شان میں لکھا، کیا لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے اور اس کو کھجور کھلایا، جب بیدار ہوئے تو اس کھجور کا کچھ ذائقہ اس کے منہ میں باقی تھا، جس کی وجہ سے ان کے پیر یعنی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں اپنے پیر کی شان میں لکھا ہے، تو ان کے پیر کو ابتدائے نبوت سلوک حاصل ہو گیا، یعنی ابتدائی نبوت کا سلوک حاصل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہم یہاں پر قادیانی سے لڑ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا، لیکن یہاں پر دیوبندی بھی اسماعیل دہلوی کو مانتے ہیں اور اہل حدیث بھی اسماعیل دہلوی کو مانتے ہیں، اور وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے میرے پیر کو رائے ولی کو ابتدائی نبوت سلوک حاصل کر دی۔ اللہ اکبر۔ اب نمبر 14 دیکھیں کہ یہ بھی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان صفحہ 73 پہ لکھا ہے کہ اللہ کے مکر سے بچنا چاہیے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کے مکر کس کو بولتے ہیں؟ آپ اگر اس کا اردو لغت میں ترجمہ دیکھیں، جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، یعنی اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ پاک دھوکہ دے سکتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ صرف اسی وجہ سے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں۔ جب دیوبندی ہیں تو یہ ابن تیمیہ کی بھی کتابیں پڑھتے ہیں، اسماعیل دہلوی کی بھی کتابیں پڑھتے ہیں، اشرف علی تھانوی کی کتابیں پڑھتے ہیں، قاسم نانوتوی کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو جب کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کی پیروی بھی کرتے ہوں گے، تو جب پیروی کرتے ہیں تو انہوں نے جو گستاخیاں کری وہ ان کے ذمے بھی آئے گی۔ جب ان کے ذمے بھی آئے گی، ان کے عقائد غلط ہوئے، جب عقائد غلط ہوئے تو ان کے پیچھے ہماری نماز ہوگی کیسے؟ اب نماز کا جو شرعی مسئلہ ہے کہ اگر امام کی قرات غلط ہو، وہ سین کو صاد کر رہا ہو اور دال کو دعات کر رہا ہو، تا تو میں فرق نہیں کر رہا ہو، قرات میں اس کی اس طرح کی غلطیاں آ رہی ہوں، تو اس کا شرعی مسئلہ ہے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اب اگر قرات کے مسئلے کے اوپر ایک امام نماز نہیں پڑھا سکتا، اگر جس کی قرات غلط ہے وہ امام نماز نہیں پڑھا سکتا، اب جس کا عقیدہ غلط ہو وہ امام کیسے نماز پڑھا سکتا ہے؟ اب آپ سوچیں کہ جس امام کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے مکر سے بچنا چاہیے، اللہ کے جھوٹ سے بچنا چاہیے، اللہ کی دھوکے بازی سے بچنا چاہیے، جس امام کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ پاک عرش پر بیٹھا ہوا ہے، جس امام کا یہ عقیدہ ہو کہ میرے پیر، میرے پردادا پیر یعنی میرے جو عالم دین ہیں بڑے، ان کے پیر اللہ پاک کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، جس امام کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ ایسا علم غیب ہے جیسے جانوروں کو ہوتا ہے، جس امام کا یہ عقیدہ ہو کہ رام کرشن جو ہندوؤں کے جو بت ہیں وہ اللہ پاک کے انبیاء صالحین میں سے ہیں، جس امام کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ آپ خود اپنے دماغ سے سوچ کر بتائیں، ہمیں چھوڑیں، ہم تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، ہمیں چھوڑیں، آپ اپنے دماغ سے سوچ کر بتائیں، آپ کی جتنی کیلکولیشن ہے، آپ نے جتنا علم دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں سنا ہے، پڑھا ہے، اس حساب سے آپ اپنا سوال کا جواب دیں کہ کیا ایسا عالم دین، ایسا امام، اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اپنے کفری کلمات کو، اپنے کفر کو چھپانے کے لیے آپ لوگوں کو یہ پٹی پہنائی ہوئی ہے کہ سنی جو ہیں وہ کفر کرتے ہیں، وہ بدعت کرتے ہیں، وہ مزاروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ مزار پر جا کر سجدہ کرنا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مزار پر جا کر اگر وہ عبادت کی نیت سے سجدہ کر رہا ہے اور اس نیت سے سجدہ کر رہا ہے کہ اللہ نہیں دے سکتا، یہ بزرگ دے سکتا ہے، تو وہ کفر کر رہا ہے، وہ کافر ہے۔ اور اگر ادباً سجدہ کر رہا ہے، ادب کے طور پر سجدہ کر رہا ہے تو حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت اہل سنت کے بہت بڑے عالم جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بریلی کہتے ہیں، وہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں لکھ رہے ہیں
کہ مزار پر سجدہ کرنا حرام ہے، مزار کے آداب میں وہ لکھ رہے ہیں کہ مزار پر جب آپ جاؤ، کسی بزرگ کی مزار پر جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جاؤ، دور کھڑے ہو کر ان کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ تو کیا اس مذہب کے ماننے والے شرک اور بدعت کر سکتے ہیں؟ اگر مزار پر جا کر سجدہ کرنا ہی زیادہ منسوخ ہوتا تو کیا ہر مزار کے برابر میں آپ کو مسجد نظر آتی یا نہیں؟ آپ جتنے بھی مزار دیکھ لیں، بڑے سے بڑے مزار دیکھ لیں، چھوٹے سے چھوٹے مزار دیکھ لیں، آپ کراچی میں عبداللہ شاہ غازی مزار چلے جائیں، آپ مصری شاہ غازی مزار چلے جائیں، آپ شاہ سبزواری مزار چلے جائیں، آپ جون سے مزار چلے جائیں، ہر مزار کے برابر میں آپ کو ایک مسجد لازمی نظر آئے گی۔ کیوں؟ وہ مسجد اس لیے ہوتی ہے کہ سجدہ کرنا ہے تو رب کی ذات کے سامنے سجدہ کرو، بزرگوں کے سامنے سجدہ نہ کرو۔ اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو وہ اپنی سزا خود بھگتے گا، کیونکہ ہمارے عالم دین نے اس بات کی صاف وضاحت کر دی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔